انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے، اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے، تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھیں ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے، یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا، ان کو پکڑ لیا، سپورٹرز کو پکڑ لیا، ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، ان کو پکڑ لیا۔ تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے۔ میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں۔ سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر، جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا، اور پھر دو تین اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا۔ ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے، لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا۔ اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو، تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے، تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے۔ تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی۔ مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی، تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے، میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے، 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی۔ اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ۔ کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے، اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائیں الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے۔ تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے۔ ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی، ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا، اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا۔ تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے، کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں۔ وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا۔ وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا۔ تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کی آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت۔ لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے، جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے، حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے۔ اب اس کو، یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آزادی کا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں، صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے۔ اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آزادی کا دعویٰ ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے۔ اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے
انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے میں, خوف زدہ کرنے میں, کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں. لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں, ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. عورتوں سے, گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری, اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں, 72 سال کی ہیں, بلڈ پریشر ہے. یہ 30 دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے. اور یہی ہماری جنگ ہے. یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں, انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں, کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے. جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے. یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں. اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس گر رہی ہیں, یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن, مہنگائی 12.4% پہ تھی, آج 36.4% پہ ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز گر رہی ہیں. تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. یعنی الیکشن جیت کے, الیکشن ہونے نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا, یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں ہو کیا رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینیبل ہے, یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام زیادہ دیر, یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. جی جبران. بالکل بالکل جی, ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں مہوش. آپ پوچھ لیں گے اس کے بعد اسپیکر سے. کون سا اسپیکر, کیمرہ کون سا؟ It's an absolute honor having this conversation with you آج. کوشچن نہیں ہے میرے پاس, کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں, قدرت الشہاد کی سٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو لے کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے. یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے, پوری فیملیز تھی, تو کیوں ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے, اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری کر سکتی ہے. تو پچھلے 1 سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر, وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ آزادی, قربانی, جلسہ, قرارداد, گرفتاریاں, ظلم, یہ ہمارے لیے نا پہلے صرف محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا وہ ہمارے دلوں میں, اور اس کا وہ کیا ہے کہ وہ وقت, وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ہم میں سے کچھ زبانیں جو ہے نا وہ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں یا کروا دی گئی ہیں, لیکن یہ ان کی خاموشی بس وقتی ہے. الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. وہ تہجد میں پاکستان میں بیٹھی خان صاحب کا حصار بناتی ہوئی یا تصویر پڑھتی ہوئی نازش ہو, یا آپ کا حصار بناتی ہوئی نیت, آپ کی تقریر اور خطابات کا انگریزی میں ترجمہ کرتی ہوئی صوفیہ ہو, یا گولیوں سے ریکور کرتا ہوا وسیم, مہینے بھر کی قید کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو, یا اسپیس میں اپنے گھر پر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اترنے پر دکھ کرنے والا داؤد.
PTI के झंडे में दफन होने की ख्वाहिश करने वाला नईम हो या खौफ के बुत तोड़ने वाली नसरीन, अस्मा, अली, अहमद, मोमिना, समन, साजिद, बिलाल, नईम, कमर, सबा, कौसर, निकर, जुमरत, लैला, हम सब मुहिब वतन दहशतगर्द आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जहाँ तक मैं हूँ, मेरा आपसे जो वादा था कि मैं और मेरी बहन हर साल शौकत खानम में वॉलंटियर करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे पोछा भी लगाना पड़े, बस नया पाकिस्तान बना और मैंने अपना सामान पैक किया और मैं शौकत खानम में एज अ वॉलंटियर मौजूद होंगी। जी, मैं ज़रा दो छोटे कमेंट्स करना चाहता हूं आपने जो अभी बात की। देखिए, मेरी नज़र में ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। और मैं चूँकि पहली जनरेशन पाकिस्तान आज़ाद था, मेरे माँ बाप ग़ुलाम हिंदुस्तान में थे, तो मुझे जो कहानियाँ हम बड़े हो रहे थे तो मेरी वालदा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो मुझे जो सारी चीज़ें बताती थी ग़ुलामी की क्या थी, हम कैसे रहते थे, कैसे अंग्रेज़ के लिए एक कानून होता था, बाकी यानी जो हम यहाँ के बाशिंदे थे, हम एक मेंटली तौर पे हमें ये बताया गया था कि तुम कमज़ोर हो, तुम इनसे कम हो, एहसास से कम तरी डाला गया था। तो वो उन कहानियों से मैं बड़ा हुआ था और मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि जो ग़ुलामी की ज़िंदगी है वो इंसान का जो पूरा पोटेंशियल है उसमें कभी वो ऊपर आ ही नहीं, उसकी परवाज़ ऊपर ही नहीं हो सकती। इलामा इकबाल वो इस चीज़ को समझ गए थे, उन्होंने किस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को और जो हमारे दीन को कैसे उन्होंने जोड़ा इसके साथ कि जो शाहीन है वो उसकी परवाज़ ऊपर जाती तब है जब वो जंजीरें तोड़ देता है। तो मैं जब बड़ा हो रहा था मैं हमेशा सोचता था कि बहादुर शाह जफर अगर वो लड़के मर जाता अंग्रेजों से तो उसको बड़ा नाम होना था, लेकिन उसने उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली और जो उससे एंड में हुआ, उसके बेटों का सामने अंग्रेजों ने सब एक एक बेटे को उनके सामने कत्ल किया, फिर रंगून में जाके वो और अपनी बीवी के साथ बाकी जिंदगी गुजारी। तो उससे तो मौत बेहतर थी। तो हम टीपू सुल्तान को क्यों याद रखते हैं? क्यों? उसको मौका था कि वो जब चारों तरफ से घिर गया था वो जा सकता था, वो भी अपनी जान बचा के निकल सकता था, लेकिन इसलिए हम याद करते हैं उसको कि उसने कहा कि उसका बड़ा कि शेर का एक दिन से गीदड़ के 1000 दिन से ज्यादा बेहतर है। तो वो आज तक हम उसे क्यों याद करते हैं? क्योंकि आजादी के लिए खड़ा हुआ। और सबसे आखिर में चीज ये कि आजादी के ऊपर अल्लाह ने कितना जोर दिया। जो अपनी आजादी की जंग लड़ते हुए मरता है उसको अल्लाह ने शहीद का रुतबा दिया है। शहीद का रुतबा पैगंबरों के बाद है हमारे दीन में, इतना बड़ा उसका रुतबा है। सो इसके लिए क्यों अल्लाह ने इतनी हमें आजादी के ऊपर क्यों इतना जोर दिया है? और ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्यों है इतना? इसलिए कि इंसान बड़ा इंसान बन ही नहीं सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन ही नहीं सकता जब तक वो आजाद ना हो। जी जिब्रान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीकर्स हैं प्लीज क्वेश्चन शॉर्ट रखें और एक ही क्वेश्चन रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। तो अरसलान आप नेक्स्ट, फिर अमल। तो अरसलान। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, अरसलान क्लोज बात कर रहा हूँ यूके से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, किसी की माँ को उठाया जा रहा है, किसी की बहन को, मतलब कि ये इम्पैक्ट बच्चों तक जाएगा, अगली जनरेशन तक जाएगा। ये जो अभी जो करंट माफी है ये कैसे इस चीज़ों से मतलब कि कहाँ पे जाके रुकेंगी और ये इनसे मतलब कि कैसे वापस ये नफरत को कैसे खत्म करेंगे? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि एक पॉइंट होता ना कि यहाँ पे आके ब्रेक आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और कुछ दूसरे सवाल है कि यही? और दूसरा खान साहब आपके साथ खड़े हैं, चाहे दिन हो रात हो, बिहाइंड यू कीपर ऑलवेज।
دیکھیں اس کا صرف میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اپنے معاشرے کو کبھی اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی گھر کی عورتوں کے اوپر یہ سلوک نہیں دیکھا, اور ایسے لگتا ہے کہ خوف پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی. بہت یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی. تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں ہونے دی؟ کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے؟ یزید کا خوف تھا. اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے ہونے سے ڈر گئے. دیکھیں یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں 30-40 لوگ گھس جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں. لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ کر رہے ہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے, اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا. یعنی مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا. تو یہ جان کے فضا بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ کچھ کریں گے بھی نہیں, چپ کر کے بیچارے سہم کے بیٹھ جائیں گے. یہ فضا بنائی جا رہی ہے. اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنا والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے مل کے یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آ کے, تاکہ ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں. یہ سارا فضا بنائی جا رہی ہے خوف کی. تھینک یو. جی امل آپ نیکسٹ کوشچن کریں. السلام علیکم خان صاحب, ہوپ یو ڈوئنگ ویل. مائی کوشچن از دیٹ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے پروونشل الیکشنز پنجاب اور کے پی کے حوالے سے؟ تھینک یو. دیکھیں کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب اور ان کا بینچ فیصلہ کرے گا, کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے. آئین کے اندر تو واضح تھا 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. جیسی اسمبلی آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ تو اس سے تو سارے ججز متفق ہیں, ساری لیگل کمیونٹی متفق ہے. 15 کے سپریم کورٹ کے ججز وہ سب کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے اس خوف سے کہ انہوں نے ہار جانا ہے, انہوں نے وہ آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن کی ہے. اور دوسری چیز سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر دی. سپریم کورٹ نے 14 مئی کا کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے, انہوں نے نہیں کروایا. اب کل دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن دیکھیں ایک دفعہ آپ کا آئین ٹوٹ جاتا ہے, یہ پلیز میری بات یاد رکھیں. ایسے ہے آئین ملک کے قانون طے کرتا ہے کہ ملک نے چلنا کیسے ہے. آئین 1970 میں 1970 میں بہت بڑی اچیومنٹ تھی. سب پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے پاکستان کا آئین بنایا. اب وہ آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی, آئین ٹوٹ گیا. جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتور اپنا فیصلہ بنوا لیتا ہے. جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی. تو اس وقت جو طاقتور ہیں یہ جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے چلا رہا ہے ملک کو, انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے, کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. لہٰذا پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کرواؤ. اس پہ آئین ٹوٹتا ہے, آئین ٹوٹ جائے. تو اس وقت تو یہ سچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لا ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں, جس طرح میں نے کہا شیرین کو 2 دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو, بیل دیتی ہیں, وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو. ہمارے کارکن وہ رہا ہوتے ہیں, بیل ملتی ہے ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں. جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ, وہ لے کے نہیں آتے اس کو. وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں, کئیوں کو پکڑا ہوا, کوئی ویسے پکڑ لیا, وہ جاتے ہیں. تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے, اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں, قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا, وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے. تو
कानून तो चाहिए होता है कमजोर को, और जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये क्यों हमारे लोग जाते हैं मगरब, आप सारे इंग्लैंड बैठे हुए हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, यूरोप बैठे हैं, वहां क्यों जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांटता, हाँ तालीम के लिए कई जाते हैं, लेकिन नौकरियों के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर अगर आप अपने टैक्स दें और आप कानून के ऊपर चलें, आप आजाद हो जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, वो माशरा आपको पूरी तरह हिफाजत करता है आपके राइट्स की। तो कोई इस तरह नहीं होता कि रात को आपके कमरे में घरों में घुस के तो आपकी चीजें तोड़ के चला जाए, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई ऐसी चीजें वहां नहीं होती। इसलिए वो माशरे ऊपर चले जाते हैं, आजाद माशरे हैं। फ्रांस के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट, सीधी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं, एक गोली चली है, या 25 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के शहीद कर दिया, कितने और 100 लोगों को गोलियां लगी हैं, इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। मुल्क के शहरी पुरअमन एहतजाज करते हुए शहीद किए गए हैं, इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। और सिर्फ एक ही है जी, कोर कमांडर घर जला दिया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरास वहां लगे होंगे, जरा देखें तो सही कि किसने जलाया था घर, किसने अभी दरवाजा खोला तो पहले से शीशे टूटे हुए थे, कौन था बीच में? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी उसकी आड़ लेके तो ये जो क्रैकडाउन हुआ है इस वक्त। जी महक, आप पूछ सकती हैं। महक, पहले तो ये भी बताइएगा कहाँ से हैं, और तो पता चले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत दुआ सलाम। मेरा नाम महक है, मैं कराची से हूँ और मैं यूके में रहती हूँ। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, पूरी कौम की दुआएं सलाम आपके साथ है, आप हमारी हिम्मत है खान साहब। मैं आपको बताऊं, आप जब बोलते हैं ना घबराना नहीं है, हम अपनी कमर कस के फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अभी जिस तरह से ये पूरे मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई और तंजीम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे जब बैठें आप हमें बुलेट पॉइंट्स दें, उन बुलेट पॉइंट को हम फॉलो करें और इसको पूरी तरह से ऐसे काउंटर किया जाए कि पूरी कौम एक साथ एक दफा जरूर घरों से बाहर निकल आए। और मैंने दूसरी बात एक छोटी सी ये कहनी थी खान साहब कि कराची और सिंध आपका मुंतज़िर है खान साहब, आप कुछ एक दफा कराची के लिए और सिंध के लिए कुछ कीजिए, वहां पे लोग आपके मुंतज़िर हैं। और मैं बस एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, कौम की माएँ, बेटियां, बुजुर्ग, एक एक फर्द आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है खान साहब, आगे आने वाले बच्चे भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बस मुझे इतना कहना था, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक कमेंट करता हूं आपके सामने। देखिए प्लीज, और मैं अपनी सारी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूं, देखिए प्लीज एक मेरी बात सुनें। जब आपको हम तकरीबन आप 25 करोड़ लोग हो गए मेरे ख्याल में, जो लेटेस्ट सेंसस आई है 25 करोड़ हो गए, 30 करोड़ हो गए, मुझे पूरी तरह आइडिया नहीं, 25 करोड़ हो गए। 25 करोड़ लोग भेड़ बकरियां बन के नहीं रह सकते। 25 करोड़ बहुत लोग होते हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, ये जो खौफ फैला रहे हैं कि ये हो गया जी, वो घरों में घुस गए, और ये बड़े, यानी इस, फिर से मैं कहता हूं, मेरी जिंदगी में इतना मैंने नहीं समझा था कि कोई भी हमारे ताकत में बैठे हुए इतने नीचे गिर सकते हैं, कि अपने लोगों से जो कर सकते हैं, मैं नहीं समझता था। तो इसका मकसद ये क्या है कि लोग सहम जाएं, डर जाएं। फैमिलीज होती हैं, घरों में डरते हैं कि जी मेरी बीवी बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। लेकिन यही इंसान का टेस्ट होता है। हर इंसान का टेस्ट ये होता है, उसके कैरेक्टर का टेस्ट मुश्किल वक्त में होता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं मुश्किलों से तुम्हारे ईमान को आजमाऊंगा। अल्लाह टेस्ट करेगा आपके ईमान को, और बार बार टेस्ट करेगा। ये जो मुश्किलें भेजता है अल्लाह, ये इंसान को आजमाने के लिए भेजता है। क्योंकि जब अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है कुरान के अंदर कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है, और रिस्क मेरे हाथ में है, ये तीन चीजें जब अल्लाह ने कहा कि मेरे हाथ में है, तो उसने असल में आप सबको आजाद कर दिए। क्योंकि हमें डर क्या होता है, अब घरों में घुस जाएंगे जी। मेरी बुशरा बेगम अकेली घर में, 2 दफा इन्होंने मेरे घर पे अटैक किया, जब मैं यहां नहीं था वो अकेली थी। तो यही था ना कि जी देखिए कितना बुरा, एक पर्दादार औरत वो घर में बैठी हुई, और ये पुलिस ने धावा बोला वो चारों तरफ।
لیکن میرا یہ ایمان ہے اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت تو اللہ دینے والا ہے. ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت. 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں. اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. غلاموں کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں. ہمارے آگے جیل بھر چکے ہیں. ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اتنی. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک بے شک. جی نیکسٹ ہیں ولیج ٹومیٹوز. آپ بولیں پھر نیکسٹ. Assalamu alaikum, Imran Khan and everybody on the session. Assalamu alaikum, Pakistan. All I just wanted to say, main jo kehna cha rahi hu, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani bahut acha kar rahe hain, and I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you've said. There's nothing to be scared of. Obviously, Pakistan mein bhi clampdown hai. So non-resident Pakistanis have to pull their act together, and beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to take the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah آپ کو سلامت رکھے. You're doing brilliantly and everyone in Pakistan آپ کی ٹیم کریں. ہم لوگ بہت قریب ہیں. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty and walk properly, as I keep saying, voice of the people. And it's very much within our reach. Thank you so much. Thank you. میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ وشز. لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے. ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے, اس کو کوئی انفیز رہتی ہیں وہ تو, بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آخری چیز بول جی میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہے and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا, یارڈ سے لگی ہوئی ہے, باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے, but they want you, we are not giving you. So neither yourself or this country is for turning. ہم دیکھو ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو, اور دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو, اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے, ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے. وہ لینا ہی نہیں چاہتے. بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کلیگ ہے, ایک افغانی اور ایک انڈین اور ایک انگلش ہے. I'm at my workplace. They're sending their very best to you. Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. Thank you. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. کھولا آپ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. اور خان صاحب میں خولا چودھری, میں وہ دہشت گرد ہوں جس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد والے GSQ پہنچے اور میں راستے میں ہوں, اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا پولیس ریڈ ہوا اور میری میٹس کو مارا, میرے پاپا کو لے گئے, اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پولیس ریڈ ہو چکا ہے میرے گھر میں, اور میں چھپی ہوئی ہوں. میری طرح اور بھی بہت ساری, فلک, سنم,
اور سنم اور طیبہ تو جیل میں ہیں, ان لوگوں کے لیے مطلب اتنا مشکل ہو گیا, ہمیں جیل سے جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے ساتھ وہ جو اتنا برا کریں خواتین کے ساتھ اور ان کو مار رہے ہیں, اور مطلب میں نے خود دیکھے تھے ڈنڈے, ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ, اور خواتین کو جو پولیس ہے انہوں نے ڈنڈے مارے تھے, اور ہمیں جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت کو خراب کریں گے. اور خان صاحب ہم تو چونٹی ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, تو ہم لوگ تو ان کے آگے چونٹی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اس سب سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو, جو اقتدار میں بیٹھے ان لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں, پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا, جو دھکے مارا, جو کیا, یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے. یہ کوئی عجیب سا ذہن آ گیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا. یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو, جو بھی آپ نے بات کی, تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل, عورتوں کے لیے خاص طور پہ, کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت. میرے لیے سب سے تکلیف دہ ہے کہ ان کے اوپر وہ, یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پالیٹکس میں شرکت کی ہے. پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس موومنٹ کا کہ اپنے آپ کو آزاد, حقیقی آزادی, پھر میں کوالیفائی کر دوں. حقیقی آزادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے ہیں, وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا. تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں, رول آف لا انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے. 140 میں سے 129 ہے. ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں, جب قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جب طاقت کی حکمرانی ہے, طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے, چوری کرے تو اینا رول لے جائے, کمزور بچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو, جس طرح عورتوں کا, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ ایک پرامن مظاہرہ, چاہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے ہو, چاہے جدھر مرضی ہو, کنٹونمنٹ میں ہو, یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے, جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں, جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی, اچھا مجھے بتائیں, جب عورتیں آپ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ, تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. ہماری تو, اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم واحد پارٹی ہے جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, باقی سب بھاگ رہے ہیں. سو اینی وے, میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں. ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے, پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ. جی خان صاحب, ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ, جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے, آج تو ایک آرٹیکل بھی ہے ڈور میں,
بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں, جیسے مطلب 1 to 100 تک کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں. تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ بایو میٹرکس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک وہ والا جو ایک سین ہے, پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں, تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہے. تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک جو دکھ بھی رہی ہوگی آپ کو, جس ایک بچی نے آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں. تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں, بچوں کا جو سپورٹ ہے اتنا؟ دیکھیں, مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ, کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت نا قانون ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو, اور جمہوریت ہماری خطرے میں, یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے, کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کا میں یہ, یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹمز میں, ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی, ایسا شعور آ گیا, اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز, بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے, اس میں پڑھنا نہیں پڑتا, یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے, یہ جو شعور, یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے, جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح برطانیہ کے اندر, ایک منٹ سنو, لاسٹ چیز, برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے زندہ قوم. جی جبران. جی نہیں, بالکل بالکل بے شک. اچھا, جو ہاتھ کھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں, آپ آ چکے ہیں, آپ اسپیکر پہ, تو بالکل باری آ جائے گی. جی ایک حماد, آپ نیکسٹ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم خان السلام. صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے, تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو؟ اس کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے, کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا, ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا, نظریہ ضرورت پہ. پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی. تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا. حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا, لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو ادھر سے ہم غلط راستے پر, اور بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی, جس میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے, اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں.
آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی اور عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں، انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کریں. اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا بات سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. اب کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سیولینز کا، اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے ہیں، یہ جو جیلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں، عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوس کرو، عمران ریاض کو وہ پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی. یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ. وہ جو تقسیم ہوئے ہیں دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں تکڑے ججز ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے، وہ سٹینڈ لے لیں گے. جی جبران. جی سب سے زیادہ ایک کوشچن آ رہا ہے اکانومی کا کہ جو ڈالر آئی تھنک 300 کے اوپر ہو گیا اوپن مارکیٹ میں، اور یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں اکانومی، کیا حقیقت ہے اکانومی کی اس وقت؟ یہ کافی لوگ دیکھیں جبران، سارے جو ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ عرب ملک ہیں، چاہے وہ چین ہیں، جب وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو تاکہ اکانومی ٹھیک ہو، تاکہ معیشت کے اندر استحکام آئے. سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ 1 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن تو جب بھی ہوں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پہ استحکام پیدا کریں. سب کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو بار بار آفرز دی. میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں. الیکشنز ہوں، ملک کو ہم اس کو سٹیبلٹی لے کے آئیں اور پھر اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو. لیکن ادھر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں یعنی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے. کیونکہ ان کا انٹرسٹ، وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے، یعنی بات چیت کیسے آگے بڑھے. ہم نے اپنی ٹیم بنائی نیگوسیشن کے لیے. شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری تھے اور ڈاکٹر علی ظفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں. ہم اپنی ٹیم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختونخوا علی امین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، پھر ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جب بات کرنے کو میں پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں. یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ ہو. اور میں صرف آپ کو اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرحمان نے بار بار کوشش کی، مجیب الرحمان نے کوشش کی کہ یہ اور ذوالفقار علی بھٹو سے بات ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ اپنے 6 پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے. وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو. ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی سیریس ہے. دیکھیں اکانومی جو ہے نا، اکانومی ہمارے اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم امپلیمنٹ کریں
وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے, کیونکہ آگے ہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے, وہ پیسہ نہیں دیں گے روپیہ گرتا جائے گا, روپیہ گرتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو. سو انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدنا شروع ہو گئے ہیں, یا ملک سے پیسہ باہر بھیجنا شروع کر دیا ہے. پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا. ہمارے 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. 10% شوکت خانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے چھوڑ کے چلے گئے, آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس میں ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے, لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کا ہی نہیں سوچ رہے ہیں. وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے ساری ڈیموکریسی کو تباہ کر رہے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ کوشچن آپ پوچھ لیں. معروف نام ہے آپ کا, معروف حسین. السلام علیکم خان صاحب, معروف بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی معروف. خان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم کنوینس ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب پری پلان تھا, اور یہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے نا وہ چھوٹی باتیں ہیں جو ہر کام میں 2 نمبری میں جو ہے نمبر 1 رہتی ہیں. لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیس اسٹیشن جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہے پاکستان میں سب کو یہ لسٹیں دی گئی ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب جو لوگ ٹھیک ہے لاہور میں تھے وہ اس جو ہے نا احتجاج میں شامل تھے, لیکن جو لوگ ملتان سے تھے یا مظفر گڑھ سے تھے, دور دراز علاقوں سے تھے, وہاں بھی لسٹیں پہنچائی گئی ہیں کہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب آپ ایک سنگل وائس رہ کے اس ٹائم پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا آپ کے یوٹیوب پہ جو ہے نا آپ اسپیچ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیں میں معروف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو بھی یہ کر رہا ہے نا, اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پالیٹکس کی سمجھ ہے, نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے, نہ اس کو ہیومن بیہیویئر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا ہے. کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. ووٹ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووٹ بینک 70% سے اوپر ہے. اس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے اندر 2/3 اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ اس سب چیزوں سے ووٹ بینک بڑا ہے, کم نہیں ہوا. یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ جو کریک ڈاؤن کیا ہے, لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں انہوں نے بلڈنگز جلا دی, گرا دی, یہ جو بھی کیا, لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں. جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں. سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا نہیں ہے. پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمران خان کتنا بڑا دہشت گرد, 50 سال سے قوم عمران خان کو جانتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے, تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اس نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا, دہشت گردی, کرپشن, جو بھی کرے. لوگ تو جانتے ہیں مجھے, اور لوگ تحریک انصاف کو 27 سال سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی توڑ پھوڑ کی ہے, کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی. فیملیز جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں, وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی؟ تو لوگ یہ بلیو نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو. ساری سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی. کیا اس سے اب پارٹی؟ اچھا, لوگوں کو اب زور لگایا جا رہا ہے, ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں 5 6 8 9 مجھے نہیں ابھی پتا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ہم پالیٹکس ہی چھوڑ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے, یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے, مجھے یہ سوال کہ کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں. یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں اسپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے. کیوں وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں.
ووٹ بینک کیسے ختم ہوگا؟ کیا آپ کروڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. چیزیں نہیں، آپ بشک میڈیا کو کنٹرول کر لیں، وہ تو 1 سال سے کیا ہوا میڈیا کو کنٹرول. مجھے تو آنے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر، میرے تو اب سب لائیو سب کچھ ختم کر دیا ہے. لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ کیا الیکشن کروا دیں کل؟ آپ یہ جو مرضی کریں، میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں، چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے. کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا آپ. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں. اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے، پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل بالکل. فیاض آپ نے خان صاحب مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن 15 منٹ اور اگر آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے، کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. جی جی جی. تھینک یو. فیاض آپ نیکسٹ، اور جو بول چکے ہیں وہ مائک ریلیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب، فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھے، کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جوان ہے. ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی، ہماری دنیا ویڈیو گیمس، موویز، میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے، جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا، وہ تو انہوں نے نہیں کروائے، اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتقامی کارروائی ہیں اور وہ یہی کروا رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا، وہ انہوں نے نہیں کروایا. اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ اور ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں، یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے، آئی جیز کے اوپر، یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں. یہ بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، تاکہ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں، حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے، میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں، وہ بھی بیل پہ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا، تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا، تاکہ آپ کو ساروں کو یہ القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو. ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض
ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये 2000, ये याद रखें अपडेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई। मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मई 2019 में। ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाज़े लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज हैं, जो मैं हूं और जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो हम ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं। तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट हैं, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड्स होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड्स, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता है कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारा लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुका है अब तक, और कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है। फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा, और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। तो ये कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप 190 मिलियन पाउंड ले लें और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। यह था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने वो जो हालांकि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ है, मुझे जाती तौर पे कैसे फायदा हुआ है, वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नैब के बुरा, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरह आज आप जाकर रिट कर दें, आप नैब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी मद में ले आए, वो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना, और मुझे उससे क्या फायदा हुआ है। और दूसरी तरफ कि अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे कोई फायदा हुआ है, अल कादर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कैसे फायदा हुआ है? ना मैं कुछ सैलरी लेता हूं, ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसे है कि शौकत खानम से मुझे फायदा हो रहा है, या मैं नमल यूनिवर्सिटी से फायदा हो रहा है। मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है, ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसमें मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे, ये है वो केस।
کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ وہ ثابت کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں، یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی جی خان صاحب بہت بہت شکریہ یہ سب بتانے کا. بڑی شارٹ یہ بہت زیادہ پروپیگیٹ ہوگا، آپ نے خود بہت اچھے سے سمجھایا. اچھا ایک سوال بہت آ رہا ہے، وہ ہے ارشد شریف کی فیملی جو ویٹ کر رہی ہے انصاف کا. آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی اور آگے کیا کر سکیں گے جب انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا، کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی، اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے، اس سے، اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے اوپر، اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درج کروا دی ہے، اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا. دوسرا جو عمران ریاض ہے، دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی. اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، بار بار عدالت کہہ رہی ہے پیش کرو، اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ. لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور نیکسٹ کوشچن رینا آپ پوچھیں. السلام علیکم خان صاحب. It's an absolute honor for me to talk to you right now. اللہ پاک آپ کو زندگی بتا دے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. I have 2 points. One of the with the reference of the Al-Qadir University, PDM, and other groups are taking the advantage because people in Pakistan are not aware by the meaning of trustee. Second most important thing. اردو میں پوچھ لیں گے. Sorry. میں نیو یارک اسٹیٹ میں اٹرنی ہوں خان صاحب، اور میں مور دین ہیپی کم بیک ٹو پاکستان، اور اگر آپ جو چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ اب بھی کہتے ہیں آ جائیں تو یقین کریں کہ میں اس منتھ کے لاسٹ میں ریزائن کر کے پاکستان آ جاؤں گی، لیکن میں کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. آپ نے وطن سے اور اپنی عوام سے محبت کرنا میں نے آپ سے سیکھا ہے. جاتے ہوئے ایک شعر صرف آپ کے لیے ہے: میں نے ایسے ہی نہیں تیری طرف داری کی، تو امانت ہے میری دیس میں خودداری کی. دیکھیں ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ ٹرسٹی کا مطلب ہی نہیں سمجھ. ٹرسٹی جو ہوتا ہے نا، جو میں ہوں مثلا شوکت خانم کا ہوں، نمل کا ہوں اور یا القادر کا، ٹرسٹی کوئی پیسہ نہ تنخواہ کچھ نہیں لے سکتا، اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. مثلا اگر کل فیصلہ ہو کہ جی ختم کر رہے ہیں القادر کو، تو وہ جو زمین ہے وہ ساری گورنمنٹ کو جائے گی، وہ ٹرسٹی کے پاس نہیں آتی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرسٹی کا کوئی فائنینشل کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ سے. وہ صرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بشرا میرا انٹرسٹ تھا، میں تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی نہیں بتائیں گے، ہم کیریکٹر بلڈنگ ہی نہیں کر سکتے، ہم لیڈرز ہی نہیں نکال سکتے. تو میں نے تو اس لیے بنائی تھی. لیکن جس طرح شوکت خانہ میں 9 ارب روپیہ اس کا ڈونیشن آتی ہے ہر سال، 9 ارب روپیہ، تو کیا وہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو سارا اپنے اکاؤنٹس ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. کوئی پتہ چلوانا چاہے سب کو پتہ ہے کہ کدھر پیسہ جا رہا ہے. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہی ہیں القادر کے، وہی ہیں نمل یونیورسٹی کے. جی وکاس آپ پوچھ لیں نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں ایک جرنلسٹ ہوں. میں نے پہلے باجوہ حقانی فائز والی اسٹوری کی تھی. میں آپ سے کچھ کوشچنس ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ٹیلی گراف والی اسٹوری پہ بولا کہ آپ کا جو کرنٹ آرمی چیف ہیں، جو سر پٹیجی ISI تھے، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کی بیگم کی کرپشن وغیرہ کے بارے میں. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایشو کیا ہوا جب وہ DG ISI تھے، ان کو ایونچولی کس لیے ریموو کیا گیا؟ ابھی ریسنٹلی ایک اور اسٹوری بھی آئی ہے، ایک ریسرچر ہے سعید آفریدی، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ
MI نے رپورٹ لکھی ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس میں IB کا ہاتھ تھا. یہ آج کی بات سٹوری ہے. اس بارے میں اگر آپ کوئی کمنٹ کریں. دیکھیں وقاص، ایک تو آپ کی میں نے ویسے بڑی انٹرسٹنگ وہ جو حقانی کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے، اور یہ جو باجوہ حقانی کا سرا تھا، کیونکہ ہم سارا وقت سمجھتے رہے جو سائفر آیا تھا امریکہ سے کہ وہ امریکنز نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ. لیکن جب آپ یہ باجوہ اور حقانی کا جب یہ نیکسس ڈھونڈتے ہیں، اور کیسے باجوہ نے میری حکومت میں ہائر کیا اور کیسے پوری کیمپین کی اور ان کو پڑھایا کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، تو وہ پھر ادھر سے سائفر آیا. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، میرا ابھی بھی مجھے سارے کہتے جی آپ کی فوج سے لڑائی ہے. مجھے وہ پوچھتا CNN کے اندر کہ جی تم نے فوج کو ٹیک آن کر دیا. دیکھیں اپنی فوج سے کون لڑتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی. یعنی اگر میں پاکستانی ہوں، مجھے تو کوئی باہر نہیں نہ جانا، میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز، میری لنڈن تو چھوڑو، پاکستان میں پراپرٹی ہے، باہر تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو میں نے کیا میں جاؤں گا کدھر؟ اور میں ایک آزاد آدمی ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ایک آزاد انسان ہوں. میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، نہ کر سکتا. اور میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو خوف کی وجہ سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے جی فلانا چھوڑ رہا ہے تو کسی طرح میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا، میں تو اس سے بہتر موت ہے. مر جاؤ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے، کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے، ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں. سو دیکھیں، میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے. میری باجوہ سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے، کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا. وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی. وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ، نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ، زرداری وغیرہ کے ساتھ، تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ڈراپ کر دیا. میری سارا وقت اس سے جو تھی، میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور رول آف لا تب آتا ہے جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے قانون کے اوپر تھے. میرا تو اختلاف ہے کہ، اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا. آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی، جب مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی، آپ اگر اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. ابھی بھی جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی وہ باہر آ رہا ہے کہ جی عمران کا اور آرمی چیف کا کیا، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میرا یعنی کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں؟ میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا چاہتا ہوں الیکشن کروائے تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے. لیکن اپیرنٹلی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے، وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اگینسٹ کوئی چیز ہے، وہ بتا سکتا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا. اس کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے. لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں، میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں. کبھی میری بددیانتداری نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا. میرے ڈالر، اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے تاکہ میں میمو گیٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حقانی نے سے کروایا تھا، یا یہ جا کے ہندوستان کو چگلیاں لگاؤں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا نریندر موڈی کے ساتھ. میں نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط ڈیفنس ہو. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو. بالکل بالکل. جی عمران، آخری چند کوشچن. ایک بہت ریکویسٹ ہے کہ جو خواتین کا رول ہے اس پہ ایک لائن ضرور بولیں کہ خواتین نے کیا ایک ہسٹری، تاریخ رقم کر دی ہے، اس کے بارے میں چھوٹا سا کامنٹ، اور پھر عمران کا کوشچن ہے. دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں، یہ تو گھروں کے اندر آ گیا ہے. یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم الیکشن جیتے ہیں، جو آخری بائی الیکشن تھا، 40,000 ووٹ سے جیتی ہیں. جب انہوں نے پورا ایجنسیز نے ان کی مدد کی، الیکشن کمیشن نے 20,000 ایکسٹرا ووٹ ڈال دیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو، اس کے باوجود 40,000 سے ہار گئے. جب انالیسس کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا، اور راجن پور جیسی جگہ پہ دیہات کے اندر جس تعداد میں خواتین نکلی ہیں. دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے لوگوں کو
کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑو, کبھی کوئی کہہ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں, اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جس پارٹی کا ووٹ بینک ہو, آپ جتنے مرضی لوگ چڑھوا دیں کینڈیڈیٹس کو, جیتنا تو اسی نے ہے, کیونکہ ووٹ بینک اس کا ہے. اور عورتوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا عمران راجہ آپ پوچھ لیں, پھر مشکل اس آرڈر میں, اور پھر فیصل. عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب, عمران افضل راجہ بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. خان صاحب, سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی طرف سے آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں. کل آپ کی پیشی ہے, اور اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یا میڈیا کے تھرو ڈرا لیا پاکستانیوں کو, ہم لوگ گھبرا گئے ہیں, اب نکلے گا کوئی نہیں, تو یہ ہتھ کنڈے ہم نے فلم ڈراموں میں بھی دیکھے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے سہے بھی ہیں, تو ہم نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. سوال خان صاحب میرا یہ ہے کہ سارا جھگڑا جو سٹارٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ تکرلیوں پہ ہوا تھا. ابھی جیسے 14 میں گزر گئی الیکشن کی تاریخ, اور آگے کا بھی کچھ یقینی نہیں ہے کہ یہ الیکشن اب ٹوٹلی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہوگی کہ پنجاب کے پی کے جو الیکشن رہے, تو سب کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ ایک اور تکرلی تک اس معاملے کو کھینچنا چاہتے ہیں. اکتوبر میں جنرل الیکشن بھی نہیں ہوں گی, تو اس صورت میں آپ کے ایک امکان یا آپ کے ذہن میں کیا اس کی ایک حکمت عملی ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے یہ کھینچ لیتے ہیں الیکشن اکتوبر تک اور تکرلیاں ہو جاتی ہیں جیسے آلریڈی ہم ایک بھگت رہے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کا کیا لایا عمل ہوگا اس کے اوپر؟ بہت شکریہ. دیکھیے, جو مرضی کر لیں, آج میری بات یاد رکھ لیں, جتنے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھ لیں, یہ جو مرضی کر رہی ہیں میچ ہار چکے ہیں, یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے. یہ جو مرضی کریں کہ جی شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چینج سپٹمبر بعد آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو, یہ جو بھی. دیکھیں, ایک پلیز یاد رکھیں, جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے, وہ انگریزی میں وہ جو فیمس فریز ہے, when an idea whose time comes, کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس وقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں, اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے, وہ ہنزا سے لے کے خیبر سے لے کے آپ کراچی بلوچستان کہیں چلے جائیں, لوگ فیصلہ کر بیٹھے. یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے انہوں نے اڑ جانا ہے, جو مرضی حربہ استعمال کر لیں. اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ کرش کر لیں گے؟ 10,000 جیلوں میں ڈال دیے, 10,000 اور ڈال دیں گے, وہ اور ڈال دیں گے نا, مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا, کیونکہ پارٹی کا جب تک ووٹ بینک ہے, آپ جو مرضی کر لیں وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب الیکشن ہو گیا, ابھی چپ کر کے بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج ہم فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہیں, اور سارے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, جیسی الیکشن آئے گا انہوں نے ان کے اگینسٹ ووٹ دینی ہے. بالکل, آئی تھنک اسی کا ویٹ کر رہے سب کہ الیکشن ہو. فیصل آپ نیکسٹ, اور جو بول چکے ہیں وہ پلیز مائک ریلیز کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب, امید ہے آپ جی ٹھیک ہوں گے. فیصل یو کے سے بول رہا ہوں. جی فیصل خان صاحب, جس طرح کل پھر دوبارہ گرفتاری کے چانسز ہے, تو خدا نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلا پلان کیا ہوگا کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ تو سارا گرفتار ہے آلریڈی. دیکھیے, اس کی فکر نہ کریں, جب جتنی بھی گرفتاریاں ہوں گی, اور مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لوگ اگر اتنی تعداد لوگ نہیں بھی نکلیں گے, اور میں کہوں گا اگر لوگوں نے نکلنا ہے پرامن رہے, یہ میں نے ہمیشہ کہا, کیونکہ جب آپ پرامن نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے, جس طرح ان کو موقع مل گیا یہ جو کور کمانڈر کا گھر جلا ہے, اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے اوپر تشدد شروع کر دو, تو ان کو موقع مل جائے گا. ہمارے احتجاج ہمیشہ پرامن ہونے چاہیے, اور اس کی کوئی فکر نہ کریں. اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مینٹلی تو تیار ہوں. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. خان صاحب, آپ ہمیشہ جب بھی میں آپ کو سیکیورٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں
کہ کیا حالات ہیں سیکیورٹی کے اور نہ لیں چانس نہ جائیں، تو آپ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کوئی کچھ نہ ہوگا. تو کافی لوگ ہمیں ہر اسپیس میں یہی پوچھتے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی، خان صاحب کو پلیز بولیں کیئرفل رہیں. ان کو ایک لائن میں جواب پلیز دے دیں. آپ کی لائف کی بہت فکر ہے لوگوں کو. دیکھیں، جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں، آپ کا خیال ہے کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں، 3 گن مین تھے، 3 گن مین، اور ایک نے جو پاس سے مارا تھا وہ ابتسام ایک ہیرو نکلا، اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو وہ ساری گولیاں اوپر لگ جانی تھی. پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے، تو اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا، تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائیں وہ اوپر سے نکل گئیں. تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا. اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو. 100 طریقے مرنے کے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا. تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں، کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈیسپریٹ ہیں لوگ، کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے. اس میں پیسہ ہے، اس میں پیسہ بچانا ہے، بن رہا ہے، بچ رہا ہے، اقتدار ہے. تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں. پورا ٹریپ تھا، یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے، لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دیں، اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ، ہمارا اللہ میں ایمان ہے، میرا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا، اپنے خوف دور کریں. اور جب آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے، کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی، دیکھیں میرا آخری آپ کو ایڈوائز ہے، اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے، کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا، یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے. یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا، وہ اس کا تیز بولر سے ڈرتا تھا، بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا، مار پڑتی تھی وہ بیچارے ہاتھ پیر کھل جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے، جب گراؤنڈ میں گھسو تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ، وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا، یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، اپنی ڈریمز چیز کرنی ہے، اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے، سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. خان صاحب بس دو چھوٹے چھوٹے اور، نہیں تو اگر پولیس نہیں تو مجھے یہ لوگ اٹھا کے لے جائیں. چلیں بولیں. مشکل آپ نیکسٹ ورڈ ایسکیپ کریں. السلام علیکم خان صاحب، میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بہادر لیڈر ہیں، ہمارے شیر جسمین ہیں، آپ تو نہیں گھبراتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سب کچھ سیکھیں، مگر میں تھوڑا کبھی کبھی گھبرا جاتی ہوں. تو اگر آپ کچھ کہیں گے. میرا نام مشکات ہے، اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ میرا نام لے کے مجھے جواب کریں. سوری کیا نام تھا؟ مشکار. اچھا کدھر سے ہیں آپ ہیں کدھر سے؟ میں امریکہ سے ہوں. نہیں پاکستان میں کدھر سے ہیں؟ پشاور سے. اچھا دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا، خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے اندر
خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا، خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے، اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جل نہ جائیں گے، تو یہ تو نیچرل چیز ہے، اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھے. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں، میں لوگوں کو، آپ سب سن رہے ہیں، یوتھ ہے، نوجوان ہے، میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں، یہ ضرور اسٹڈی کریں. 625 سے وہ انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے، اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارموک کی جنگ میں، جو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں. اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر، وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا، ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، جو میں بہت بڑا بت ہے ایگو کا، اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا. اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں، اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز میں، نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے، وہ بیسک پرنسپلز، عدل اور انصاف، فلاحی ریاست، جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، تب تک ہم وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوور آل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں، یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے، اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بالکل. لاسٹ کوشچن ایس کے، چھوٹا رکھیے گا کوشچن. جی میری باری آئی تو کوشچن بڑا چھوٹا ہو گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی بات نہ کرواتے تو قسم سے میں پی ٹی آئی کی واحد بندی ہوتی جو بھوک ہڑتال کرتی رہتی جب تک آپ مجھ سے خود بات نہ کرتے. جی ساری آپ کے کپتان، اللہ میں آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے. اینڈ وی کانٹ ویٹ ٹو ہیو یو بیک ایز اے پرائم منسٹر سون. مجھے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا، مرحوم والدہ کو، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں لے کے آئے ہیں، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے. تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحت اگر ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں، دیٹ ول بی سو پریشیس. اینڈ آئی لو یو کپتان، اللہ میں آپ کو بہت لمبی زندگی دے. تھینک یو. دیکھیں، میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے. اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی، کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا. میں تو
پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے ہی تھی، اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں کبھی میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا، میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا. اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ جو آزادی کا جو میں ابھی حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، یہ جو سارے کانسیپٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے. اور میں ہمیشہ جب کرکٹ کی گراؤنڈوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلینڈ کو پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر ہرایا. تو سیریز جب ہم نے جیتی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے اوپر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ان دنوں میں، کیونکہ ایک پرائڈ تھی کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. بالکل. علی لاسٹ چھوٹا سا پلیز پوچھ لیں، آئی نو بہت پریشر ہے. کتنے ہو گئے؟ پہ بیٹھے ہوئے جلدی سے جی خان صاحب، بس سوال یہ ہے کہ جو میڈیا پر جو بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے رینجرز کے ہاتھوں غیر قانونی اغوا کے خلاف کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر جگہوں پر پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہیں توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، مطلب یعنی کہ ایک ایسا بول سب کچھ پکڑا جا رہا ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی کہ مطلب بہت سے لوگ ہیں جو بالکل بے گناہ جو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے یا توڑ پھوڑ میں بالکل بھی شامل نہیں تھے ہمارے لوگ. دیکھیں ہمارے لوگ 27 سال میں کبھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوئے، بیکاز لیڈرشپ نے کہا نہ کرو. اور اس کی وجہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو توڑ پھوڑ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. جو پارٹیز الیکٹرل سٹرینتھ رکھتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کرنے کی؟ جو پارٹی الیکشن میں 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت رہی ہے، پوری گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو، پی ڈی ایم کی پارٹیز 12 پارٹیز ایک طرف، اور جو 30 الیکشن جیت رہی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ملک میں انتشار پھیلائے؟ کیونکہ انتشار کا مطلب الیکشنز نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے نہیں کیا، ہماری لیڈرشپ نے نہیں کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ماڈرن گیجٹس ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. میں کنونسڈ ہوں کہ اس کے اندر بڑی زبردست انکشاف ہوں گے. ابھی سوشل میڈیا میں کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے. لیکن جو مجھے افسوس ہے یہ کر کیا رہے ہیں، کہتے ہیں جی جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں. اب جیو فینسنگ کے اندر نظر آ گیا کہ جی کور کمانڈر کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں. اب ان کو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اگر وہ پرامن ڈاکٹر یاسمین کھڑی ہو کے پرامن احتجاج کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اندر نہ جاؤ، اس کی ساری ویڈیو چل رہی ہے. میری بہنیں وہاں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں ان کو کہ آپ نے اندر نہیں جانا. تو وہ تو کیا وہ اگر جیو فینسنگ میں وہ نظر آ گئی تو وہ سب ذمہ دار ہو گئے؟ تو یہ تو ایک پلان کیمپین ہے کہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکسکیوز بنا کے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں. اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ ان ٹیکٹکس سے ایک پارٹی کو کرش کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے پالیٹکس کی اور لوگوں کی اور ہیومن سائیکی کی. اور اس کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے ہماری ڈیموکریسی کا وہ کدھر پہنچ گیا ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ ٹیکٹکس استعمال کی گئی تھی مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ سارا ہو چکا ہے ماضی میں. لیکن جو بھی یہ پلان کر رہا ہے انہوں نے کوئی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی ان کو آئیڈیا ہے پولیٹیکل سائنس کا. تھینک یو. اوکے، بہت بہت شکریہ. جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے. جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو جو لوگ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے میرے کارکنوں کی جو بیچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھیں ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا، ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا ہے، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے، میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر، جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں، کہ اس کو جلا دیا. اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے. لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے، تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی. تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے. میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے. 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی. اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے، اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ. کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائیں الیکشن، یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے، یعنی کمزور گورنمنٹ آئے. تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی. ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا. تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے. کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا. وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا، لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا. تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی، بلکہ وہ تو القاعدہ کے آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت. لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے، جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے، حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے. اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آزادی کا، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں، صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ آپ اپنے آپ کو